پاس فرشتے بھی آتے ہیں تو ان کے سامنے بھی بنا ہوا بچڑا لا کر رکھ دیتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی مہمان کے بغیر اکیلے کھانا کھایا۔ ہمیشہ وہ اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھے اور میں اس کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھاؤں۔ اور ایک مرتبہ تو بڑا عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو اپنے ساتھ لا کر بٹھاتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، تو آپ اسے کہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے کہ بسم اللہ پڑھو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو بسم اللہ یا اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں اللہ کو مانتا نہیں ہوں۔ تو آپ اسے غصے کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے اپنے پاس سے اٹھا دیتے ہیں، اور جب اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اے ابراہیم، اس نے ایک وقت تمہارے سامنے میرا نام نہیں لیا تو تم نے اسے کھانا نہیں دیا، حالانکہ میں اتنے سالوں سے اسے کھانا دے رہا ہوں اور اس کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوں، تو جاؤ اور جا کر اسے لاؤ اور اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کافر کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اسے تلاش کرتے ہیں، اسے اپنے ساتھ لاتے ہیں، بٹھاتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ پہلے آپ نے یہاں سے مجھے اٹھایا، پھر عزت تقریب کے ساتھ واپس لائے، اپنے ساتھ کھانا بٹھا کر لایا، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ سارا ماجرا فرماتے ہیں، تو آپ کا یہ حسن اخلاق دیکھ کر اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی ابو ذیفان ہے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ہوا۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ کیا تمہیں ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ معزز مہمان ان کے پاس آئے تھے، حالانکہ وہ فرشتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بچڑا لا کر بھون کر رکھ دیا، لیکن انہوں نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، ان کی مہمان نوازی کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ ان کے پاس بھی مہمان آتے ہیں اور ان کی قوم کے افراد جب انہیں تنگ کرنا چاہتے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو، مجھے ذلیل مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی مہمان نوازی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے اپنی صاحبزادیوں کو بھیجا کہ وہ جس نے تمہارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، جاؤ اور اسے جا کر بلا کر لاؤ۔ تو وہ بچیاں آ کر یہ کہتی ہیں کہ ان ابی یدعوک لیجزیک، ہمارا باپ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہیں اس کی جزا دے اور بدلہ دے جو کچھ تم نے کیا ہے۔ والغرض مہمان نوازی یہ ہمیشہ جو عظیم لوگ ہیں ان کا وصف رہا ہے، اور اسلام کی یہ خوبی ہے کہ کوئی خوبی اس سے باہر نہیں ہے۔ جتنی خوبیاں ہیں اللہ نے وہ ساری کی ساری اسلام میں رکھ دی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں کسی چیز کا حکم ہو اور اس کے اندر خوبی، خیر اور بھلائی موجود نہ ہو، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام نے ایک چیز سے منع کیا ہو اور اس منع کی گئی چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، خیر ہو اور خوبی ہو۔ تو ہر خیر اور بھلائی اسلام کے حکم میں ہے، اور ہر برائی اس میں ہے جس سے اسلام نے منع کر دیا ہے۔ آج ہم پھر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا وہ مشہور زمانہ جملہ دہراتے ہیں